ضلع تھر پارکر پاکستان کے 156 اضلاع میں سب سے زیادہ غربت، افلاسی، بد انتظامی، پسماندگی اور حکومتی عدمی توجہی کا شکار علاقہ ہے۔ کہنے کو یہ علاقہ کوئلہ، گیس اور پیٹرول کے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن سندھ حکومت کی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق ضلع تھر پارکر میں کام کرنے والی 204 میں سے 183 ڈسپنسریوں کو گزشتہ 3 برس سے بجٹ ہی فراہم نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ ضلع بھر میں 6 رورل ہیلتھ سینٹر اور 2 دیگر ہسپتال بھی 5 برس سے بغیر کسی بجٹ کے کام کر رہے ہیں۔ تھر میں غربت کا یہ حال ہے کہ لوگوں کو 2 وقت کی سوکھی روٹی بھی بڑی تگ و دو کے بعد ہی میسر آتی ہے۔ تھر پارکر میں بچوں کی اموات کی اصل وجہ بھی ماؤں کا غذائی قلت کا شکار ہونا ہی ہے۔ یہاں جشن تھر منایا جا رہا ہے، وہاں لوگوں کے پاس کفن کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ سرکاری افسران کا ضمیر مر چکا ہے، انہیں صرف اپنی تنخواہوں اور مراعات کی فکر ہے۔ یہ لوگ وہاں بھوک سے مرتے ہوئے معصوم بچوں کی میتیں دیکھنے اور ان کے والدین کے دکھ میں شریک ہونا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ افسران تو صرف پکنک کے لیے تھر جاتے ہیں۔ یہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ کے وہ ریمارکس ہیں جو انہوں نے تھر پارکر میں صحت کی تباہال صورتحال کے کیس کی سماعت کے دوران چند ہفتے پہلے تھر میں غذا کی قلت، صحت کی سہولیات کے حوالے سے سندھ حکومت کی طرف سے جمع کرائی گئی رپورٹ کو مسترد کر دیا تھا۔ یہ سندھ حکومت کے خلاف کتنی بھیانک چارج شیٹ ہے، اس کا اندازہ تو ان باتوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سندھ حکومت کے افسران کی ان باتوں کی صورت میں سرزنش کر رہے تھے تو کورٹ روم میں خاموشی کا عالم تھا۔ وہاں موجود ہر درد دل رکھنے والا شخص آبدیدہ تھا۔ صرف اگر کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی تھی تو وہ سندھ حکومت کے افسران تھے جو اپنی نااہلی کا اعتراف کرنے کی بجائے مختلف طرح کی تاویلیں، ہیلے بہانوں سے اپنے آپ کو اور سندھ حکومت کو درست ثابت کرنے کی سعی حاصل کر رہے تھے۔ اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں یہ چشم کشا انکشاف بھی کیا گیا تھا کہ تھر پارکر میں ڈاکٹروں کی کمی بھی علاج کی سہولیات کی فراہمی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کے غیر فعال ہونے کی وجہ سے تھر پارکر میں کئی برس سے ڈاکٹر مقرر نہیں کیے جا سکے، جبکہ تھر پارکر میں گزشتہ سال نومبر تک 113 بچے جاں بحق ہوئے اور 2014 میں 398 بچے فوت ہوئے تھے، جبکہ 2015 میں 320 بچے اور 2016 میں 98 معصوم بچے لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اکثر بچوں کی موت پیدائش کے وقت کم وزن ہونے سے ہوئی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ فراہم کی گئی اس رپورٹ کو بھی سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے نامکمل قرار دے کر رد کر دیا گیا تھا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ چند ہفتوں پہلے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے اتنی سخت سرزنش ہونے کے باوجود بھی سندھ حکومت کے رویے میں کوئی جنبش نہ آ سکی۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کی ہدایات کی روشنی میں اس سلسلے میں کچھ عملی اور انتظامی اقدامات اٹھائے جاتے تاکہ ضلع تھر پارکر میں غذائی قلت اور صحت و صفائی کی ناقص سہولیات کی وجہ سے آئے دن ہونے والی اموات کے سانحات سے مستقل طور پر نجات حاصل کی جاتی، مگر سندھ حکومت کی طرف سے سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دینے کے نتائج نکل رہے ہیں۔ حالیہ چند دنوں کے دوران غذائی قلت کی وجہ سے 40 کے قریب معصوم بچے لقمہ اجل بن چکے ہیں، جس میں ہر آنے والے نئے دن کے ساتھ 2 سے 3 ہلاکتوں کا مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں اکثر ایسے بچوں کو علاج معالجہ کی غرض سے لایا جاتا ہے جس کا وزن پیدائش کے وقت ہی سے کم ہوتا ہے۔ بیشتر بچوں کا زچگی کے دوران کیا جانے والا وزن 700 گرام سے بھی کم ہوتا ہے، جنہیں نگہداشت کے وارڈ میں رکھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن تھر پارکر کے بیشتر ہسپتالوں میں یا تو انتہائی نگہداشت کے وارڈ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اور اگر ہیں بھی تو ان میں سے اکثر میں تاحال نرسز تعینات نہیں ہیں۔ نرسز نہ ہونے کی وجہ سے یہاں خواتین آنے سے کتراتی ہیں، جبکہ ضلع تھر پارکر کے انتہائی اہم شہر
اسلام کوٹ کے ہسپتال میں بچوں کا وارڈ بھی عملی طور پر کافی عرصہ سے غیر فعال ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ وسائل کی کمی اندرونی سندھ کی تعمیر و ترقی میں کبھی حائل نہیں ہوئی۔ اگر کوئی رکاوٹ ہے تو صرف سندھ حکومت کی کرپشن کا وہ ناسور ہے جو تھر جیسے علاقوں میں عملی اقدامات کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ سندھ بھر میں ضرب المثل زبان زد عام ہے کہ سندھ میں ترقیاتی بجٹ کمیشن کے سائز کے حساب سے جاری کیا جاتا ہے۔ اگر کسی شعبہ میں کمیشن کا آسرا نہ ہو تو پھر ترقیاتی بجٹ بھی اس شعبہ کو نہیں جاری کیا جاتا۔ شعبہ صحت کو نظر انداز کرنے کی بھی یہی بنیادی وجہ ہے۔ کاش تھرپارکر میں مجبوری، نامساعد حالات اور بے سر و سامانی کی زندگی گزارنے والی ہزاروں خواتین، معصوم بچوں اور بزرگوں کے دکھ کا کوئی تو مداوع کرنے والا ہو کہ ان مجبور، لاچار اور بے اما لوگوں کو اس عذاب سے نجات مل سکے۔ کیا سندھ حکومت میں کوئی ایسا سنجیدہ، بردبار اور درد دل رکھنے والا شخص باقی نہیں بچا جو تھر پارکر کے غریب لوگوں کی آہ سن سکے؟ کیا پاکستانی حکومت کو یہ ظلم اور یہ انصافی نظر نہیں آ رہی؟ کیا چیف جسٹس صاحب کو یہ آئے روز ہلاکتیں نظر نہیں آ رہی؟ کیا ہماری سیاسی جماعتوں کو یہ سسکتے بلکتے، بھوک سے مرتے بچے نظر نہیں آ رہے؟ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔